اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور البتہ پکی بات ہے، وصلنا نیچے معنی لکھا ہے، وصلنا پے در پے بھیجا ہم نے۔ پے در پے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پے در پے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک حکم ماننے کے بعد دوسرا حکم بھیج دیا، ایک بات کرنے کے بعد ہم نے دوسری بات بھی بھیج دی، دوسری بات بھی ہم نے کر دی، فوراً ہی فوراً پے در پے بھیجا ہم نے ان کے لیے القول، اپنا کلام، اپنا قرآن۔ جس حکم کی ضرورت پڑتی گئی اللہ کریم اس حکم کو نافذ کرتا چلا گیا، جس کی ضرورت ختم ہو گئی اسے اللہ کریم منسوخ کرتا رہا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها، اس سے جب کوئی حکم منسوخ ہوتا تو حکمت اللہ بہتر جانتا ہے نا کیوں منسوخ کر رہا ہے، پھر اس سے بہتر حکم اللہ جو ہے وہ نازل کرتا۔ اللہ نے کیوں اپنا کلام پے در پے، کیوں اپنا کلام اللہ نے بھیجا، کیوں قرآن آیا، کیوں یہ کتاب آئی، کیوں میرے اور آپ کے پاس اللہ کریم نے یہ کلام بھیجا جس کا جھومر میرے اللہ کریم نے بنایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس وجہ سے اپنا کلام بھیجا لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ کلام سمجھیں، تاکہ یہ لوگ قرآن کے قریب آئیں، اپنی زندگیاں، اپنے طور طریقے، اپنے ساری خوشیاں اور اپنی ساری غمیاں لعلہم یتذکرون میرے کلام کے مطابق گزاریں، نصیحت حاصل کریں اس قرآن کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے یہ میں نے کلام بھیجا۔ نیچے لکھا ہے اور یہ تو الٹا انکار کرتے ہیں، زبان سے کوئی نہیں کہے گا اس زمانے میں کلمہ گو، کوئی نہیں کہے گا کہ میں قرآن نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں کہے گا، لیکن وہ جب اس کا عقیدہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے تو عقیدہ قرآن کے خلاف رکھنا، بنانا، اس پہ اصرار کرنا، یہ دبے لفظوں میں قرآن کا انکار کرنا ہے۔ فرمایا یہ اس لیے آیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، نصیحت حاصل کی جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں دی ہم نے جن کو کتاب، من قبل ہی اس سے پہلے، یعنی اس قرآن پاک سے پہلے جنہیں ہم نے کتاب دی، جنہیں ہم نے کتاب کا علم عطا کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی یؤمنون، وہ لوگ اس قرآن کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں۔ اہل کتاب کا اللہ کریم نے ذکر کیا، ان کے اللہ کریم نے تعریف کی ہے، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ ہیں۔ اہل کتاب کے جو علماء تھے یہود کے، حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے معتبر ترین علماء میں سے تھے، بڑے عالم تھے، لوگ اندھا اعتبار کرتے ہیں ان پہ، لوگ ان کی بات سے دوسری بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اندھا اعتبار، اندھا ان پہ اعتماد تھا۔ ان کے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام تھے، یہ خود بیان کرتے ہیں مجھے جب معلوم ہوا کہ مکے کی زمین پہ ایک نوجوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں گیا، میں نے دیکھا تو خود بیان فرماتے ہیں میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا
یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی غلط آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے پوچھ ہوئی، حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے، اندر پردے میں چلے گئے۔ یہودی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، کہنے لگے ہم ایمان قبول نہیں کریں گے جب تک عبداللہ بن سلام نہ کر لے۔ کیا مطلب تھا ان کے کہنے کا؟ یعنی پہلے ہمارے علماء کریں گے، عبداللہ بن سلام کریں گے تو ہم بھی ان کی تقلید میں ایمان قبول کریں گے، ہم ان کی اتباع کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے وہ کریں گے ویسے ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر وہ کر لیں تو پکے ہو کہ تم ایمان قبول کر لو گے، ان کی بات مان لو گے۔ کہا پہلی بات تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عبداللہ بن سلام آپ پہ ایمان لائے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، وہ علم رکھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو عالم ہو وہ کہیں نہیں گل مننا نہیں ہے، جو عالم ہو اپنی غلطی نہیں مانتا۔ کہتے ہیں نا مولوی عام باشد کے چپ نہ شود، مولوی ہونا ہی ہوئے جڑا چپ نہ کرے، کوئی نہ کوئی مثال اللہ ہی رکھے، گل گڑی رکھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا عبداللہ بن سلام عالم ہے، ان پہ ایمان کیسے لائے گا، وہ تو خود علم رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بالفرض وہ لے آئے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب۔ اچھا ایک لحظے کے لیے تصور تو کر لو کہ اگر لے آئے، کہا اگر وہ لے آئیں تو ہم بھی لے آئیں گے، پکے اس بات پہ؟ کہاں پکے؟ آپ نے آواز لگائی حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام باہر آئی، ذرا عبداللہ بن سلام آئے اور کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سارے یہودی ہکا بکا ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کہا یہ بے دین ہو گیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام نے مانا تو ہم مان لیں گے، اے یک دم پھر گئے کہ یہ خود بے دین ہو گیا، لہذا ہم اس کے پیچھے لگ کے اپنے باپ دادا کا دین اور مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایسی شاطر ترین قوم ہے یہودی، ایسی سازشی قوم ہے۔ قرآن نے ان کے متعلق کہا جہاں جائیں گے ذلیل ہوں گے، جہاں جائیں گے رسوا ہوں گے۔ آج تو حکومت کر رہے ہیں ساڑھے دے، آج تو حکومت کر رہے ہیں ہم پہ، مسلمان ذلیل ہے، مسلمان خوار ہے، کیوں؟ قرآن کے ہوتے ہوئے، دستور کے ہوتے ہوئے، نصب العین کے ہوتے ہوئے ذلیل و خوار ہے، کیوں؟ جن کے پاس دستور نہیں، نصب العین نہیں، دستور حیات نہیں، جنہیں قرآن جیسی سچی کتاب کہتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ ذلیل و خوار رہیں گے تا زندگی، وہ تو ذلیل و خوار کوئی نہیں۔ آپ ہم ذلیل و خوار ہیں اس لیے کہ یہ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، جبے کبے بنا کے بیٹھ گئے، اپنی جھوپڑیاں بنا کے بیٹھ گئے، ضد بنا کے بیٹھ گئے، تے اس نے نیڑے نہیں آونا، اس کی بات نہیں مانی، بزرگوں نے نہیں سمجھا، تمہیں آج صحیح سمجھ آ گیا، وہ غلط سمجھ گئے۔ یہ ضد ہے، یہ ہٹ درمی ہے، یہ سب سے پہلے یہود کے علماء میں آئی، علم آنے کے بعد آئی، کیونکہ انہوں نے ضد بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یہود کو سپورٹ ہے اوروں کی، دو صورتوں میں وہ عزت پا سکتے ہیں، آرام چین کی زندگی گزار سکتے ہیں، ایک کوئی دوسری قوم ان کی معاونت کرے یا وہ ایمان لے آئیں، بس قرآن کہتا ہے دو صورتوں میں وہ عزت پائیں گے یہودی، یا دوسری کوئی قوم انہیں تعاون کرے ان کا، یا ایمان لے آئیں۔ ایمان تو لایا نہیں لیکن باقی سارا عالم کفر ان کے تعاون میں کھڑا ہے، اس لیے وہ آج بدماشیاں کرتے ہیں، عزت دار بنے پھرتے ہیں، نہیں ہیں ذلیل و خوار، اور ہوں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ تو سانو اپنی فکر کرنی چاہیے، مسلمان کیڑے کھاتے لگیا، 2 رکوع اس کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، اسے صبح دن کو شام کو رات کو تلاوت
تو خیر جڑے غریب کرسن بوڑھے ہو جاتے ہیں ہم، سفید ریش ہو جاتے ہیں، کبھی ایک سپارے کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا۔ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں پڑھوں تو صحیح۔ میرے مذہب کی کتاب، میرا دستور حیات، میرا نصب العین کیا کہتا ہے؟ جو میرا عقیدہ نظریہ میں نے بنا رکھا ہے، کیا میرا قرآن کے مطابق ہے؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا، کبھی پرکھا ہی نہیں، کبھی فکر ہی نہیں پیدا ہوئی بھی میں جس عقیدے سے زندگی گزار چھوڑی بھی اس نہ وجود ہے قرآن۔ یہ کوئی فکر ہے مارکیٹا نہیں، فکر ہے دکان کی، فکر ہے دنیا داری کی، فکر ہے اولاد کی، وہ چنگا پڑھ بنجے، چنگی نوکری لگ بنجے اس منجی، بس اس تو زیادہ دماغ ساڑا ہے ہی نہیں، اور نہ آسان ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہمارا کام چلتا تو باقی بے شک جیون تے بھامے مرن، یہ بس یہ اپنی ایک گھر کی چار دیواری تک اس کی زندگی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ہے اولاد جوان ہو جائے، میں انہاں ویا دیں، پوتریاں ویکھا دے مر ونجے، بس انہوں نے تھوڑا سونا روزگار لگ ونجے، نوکر تھی ونجے، بس میں بس سکھا مر۔ یہ زندگی ہے، یہ ایک مائنڈ ہے، یہ ایک ذہن ہے۔ یہ کتاب کی طرف، قرآن کی طرف تو ذہن ہے ہی نہیں نا۔ میں اولاد دیندار بناؤں، خود پڑھوں میرا قرآن کیا کہتا ہے، نظریہ میرا قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو فرمایا کہ یہ بے دین ہو گیا ہے عبداللہ بن سلام، انکار۔ اللہ نے ان کی تعریف کی کہ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے بھی کتاب دی تھی، ہم بھی یؤمنون، وہ اس کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر قرآن، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر، قالوا آمنا بہ، کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے اس کتاب کے ساتھ، ہم ایماندار ہیں، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ قرآن، بے شک یہ کتاب، الحق من ربنا، یہ سچی ہے، من ربنا، ہمارے پروردگار کی جانب سے آئی ہے، انا کنا من قبلہ مسلمین، بے شک تھے ہم اس سے پہلے مسلمین، فرما بردار ہونے والے، ہم تو پہلے ہی مان گئے تھے، ہم تو پہلے ہی فرما بردار تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے ایماندار لوگ، یہ والے جو اہل کتاب ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام یا ان جیسے لوگ، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیا جائے گا اجر مرتین، دوہرا اجر دیا جائے گا۔ کیوں دوہرا اجر؟ کیوں؟ ایمان بالانبیاء، ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو سابقہ نبیوں پہ دل جان سے ایمان لاتے ہیں اور لائے ہیں، اور آخری پیغمبر پہ بھی یہ ایمان لائے ہیں، دوہرا اجر دیا جائے گا ان کو، عالم ہونے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود ضد نہیں کی، ہٹ درمی نہیں کی، حق سامنے آیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لیا، فرمائے وہ لوگ ہیں انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ اپنے دین پر پکے رہے، یعنی ایمان لانے کے بعد دین پر پکے ہو گئے، یا دوسرا مطلب بما صبروا، اس وجہ سے انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا، بما صبروا، جو انہوں نے مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کیا تھا۔ سمجھ آیا؟ دو معنی کی ہے، ایک ایمان لانے کے بعد پکے رہے، صبر استقامت، یا مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کیا تھا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنۃ السیئہ، اچھے طریقے کے ساتھ برائی کو، یعنی اخلاق سے، طریقہ کار سے، اچھے طریقے سے دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور اس میں سے جو ہم نے ان کو روزیاں دی ہیں ينفقون خرچ بھی کرتے ہیں. یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. اور اگلی صفت ان کی یہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں اللغو کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں شرک والا کلمہ سنتے ہیں اعرضوا عنہ تو فوراً اس سے اعراض کرتے ہیں یعنی یا وہاں سے چلے جاتے ہیں یا اس کا رد کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں اس سے. وقالوا اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال تمہیں مبارک ہوں. کیا مطلب ہے کہنے کا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال یعنی ہمیں توحید و سنت پر ناز ہے تمہیں تمہارا شرک مبارک ہو.